بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نیکو اور پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں پر سوراخ پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بٹی سے باہر نکال رہا تھا، مگر آگ کی حرارت و گرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہوا اور کہنے لگا، میرے بارے میں تم جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی مفتی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرے ساتھ اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین عورت کی اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہ دیکھی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں بہت ہی غریب و مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہوا اور اس کے حسن میں گرفتار ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہم بستری کرو تو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس قماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت، تنگ دستی مجھے مار ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تیری خواہش پر ہاں بھروں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے اور پھر میری عزت نہ چلی جائے۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے باد بہاری کی زد میں آ کر بھیت کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کس سے ڈر رہی ہو؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں نہ خوف دکھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں میں نہ جلائے گا۔ اس کی التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت کھینچ کر اسے تمہارے پاس لائی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ، جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں
تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت اللہ کا خوف مجھ پر اس طرح سے طاری تھا کہ میرا پورا جسم اللہ کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اللہ کے ڈر سے اور قیامت کا منظر اور موت کی ہولناکیاں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے بعد میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اللہ کے خوف سے میں نے اسے جانے دیا۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ ان واقعات سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔